بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو جب بندہ اس دنیا سے منتقل ہو رہا ہو، یعنی انتقال کر رہا ہو، مرض الموت میں وہ مبتلا ہو، تو اس کو تلقین کیسے کرنی ہے، اور اسی طرح اگر وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تدفین کے بعد کیا اس کو تلقین کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں۔ ان دونوں چیزوں پہ انشاءاللہ تعالی ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج کے دور کے جتنے بھی فتنے ہیں، آزمائشیں، رب تعالی ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے اور موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھے، اور اسی طرح اس قرآن و سنت کی تعلیم خود بھی حاصل کرے اور اپنی اولاد کو بھی دے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں زندگی کے تمام معمولات پہ وہ گفتگو کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، رہتا ہے، جاتا ہے، تو سارے معاملات کی رہنمائی ہمیں دین دیتا ہے، اور اگر ہم اس دین اسلام کے مطابق تعلیم حاصل کریں، سمجھیں، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں، تو ہمارا آنا بھی دین کے مطابق ہوگا، رہنا بھی دین کے مطابق ہوگا، اور اس دنیا سے جانا بھی دین کے مطابق ہوگا۔ تو جب بندہ مرض الموت میں مبتلا ہو تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اب کیسے تلقین کرنی ہے اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا، لیکن اس سے قبل میں اس روایت کو نقل کرتا ہوں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، اور اس روایت کو صحیح مسلم کتاب الجنائز میں نقل کیا گیا ہے، اور امام مسلم نے جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے وہ بھی باب تلقین الموتیٰ لا الہ الا اللہ، یعنی یہی چیپٹر نیم جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے کہ جو مرض الموت میں مبتلا ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ سنن ابن ماجہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اسے تلقین کرنی ہے، کس چیز کی؟ کلمہ کی، لا الہ الا اللہ کی۔ اب جب تلقین کی جاتی ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ دین کی سمجھ نہیں ہوتی، اور ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ اس وقت مفتی بنا ہوتا ہے،
اصرار کس لیے نہیں کرنا؟ اصرار اس لیے نہیں کرنا کہ جو شخص مرض الموت میں مبتلا ہے وہ کرب اور تکلیف میں ہے، اس کے لیے وہ لمحات شدید ترین ہوتے ہیں۔ آپ اگر اصرار کریں اور بار بار کہیں تو ممکن ہے وہ اس کرب اور تکلیف کی وجہ سے اس چیز کا انکار کر دے یا تنگی محسوس کرے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ جب تلقین کریں تو اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، یا آپ نے تلقین کر دی، اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ بن گیا، اس نے آخری کلام لا الہ الا اللہ کہہ لیا۔ اب اگر جب تک وہ کوئی کلام نہ کرے وہ چیز ختم نہیں ہوگی، تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد بار بار اصرار نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ اس نے کلمہ اب پڑھ لیا ہے۔ ہمارے ہاں بار بار پھر جو ہے وہ اصرار کیا جاتا ہے، بار بار اسے کہا جاتا ہے کہ اے فلاں تو کلمہ پڑھ، اے فلاں تو کلمہ پڑھ۔ آپ نے ایک مرتبہ اسے کہنا ہے کہ اے فلاں کلمہ پڑھ، اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کا آخری کلام ہو گیا، اور اگر آپ کے سامنے وہ نہیں پڑھ رہا تو آپ اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں، لیکن بار بار جو ہے وہ اس کو تلقین نہ کریں۔ اس سے جو ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ تنگی محسوس کرے یا انکار کر دے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے وہ تنگی کا وقت ہوتا ہے، وہ کرب میں ہوتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب یہ جو روایت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس میں جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کو تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس پہ امام ابن عابدین الشامی وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس کو ہم حقیقی معنی میں محمول کریں، یعنی اس کا جو حقیقی معنی موتاکم اپنے مردے کو تلقین کریں، تو یہ تدفین کے بعد یعنی دفن کرنے کے بعد بھی اس کو تلقین کی جا سکتی ہے۔ اب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، بندہ اس دنیا سے چلا گیا، قبر پہ مٹی ڈال دی گئی، پھر بھی تلقین آپ کریں، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں آج ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ آج سن رہے ہوں گے اس کو، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو وائرل نظر بھی آئیں گی، اور دفن کرنے کے بعد جو تلقین کی جاتی ہیں اس کو بدعت کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ روایات سے ثابت ہے۔ تو جب جو چیز روایات سے ثابت ہو جائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہو جائے، تو پھر ہر کسی کا قول جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے آج میں نے اس موضوع گفتگو کو لیا ہے، میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا، جیسا کہ امام ابن عابدین شامی نے یہ کہا ہے، تدفین کے بعد اگر آپ مردے کو تلقین کرتے ہیں تو یہ معنی بھی اس کا نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مردے میں زندگی لوٹا دیتا ہے اور اس پر واضح احادیث اور آثار موجود ہیں۔ اب میرا یہ موضوع گفتگو نہیں ہے کہ اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے،
اس سے سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، وہ دفن کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ ان جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں روایات میں موجود ہیں۔ کیونکہ میں اس موضوع پہ نہیں ہوں، لہٰذا میں نے صرف آپ کو اشارتاً 3-4 چیزیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں جو بیان کی گئی ہیں ان کا میں نے بیان کیا ہے۔ اب میں روایت کو نقل کرتا ہوں، اور اس روایت کو حضرت سعید بن عبداللہ نے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ کے پاس موجود تھا اور وہ حالت نزا میں تھے، یعنی مرض الموت میں مبتلا تھی۔ تو انہوں نے وصیت کی اور کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو میرے ساتھ وہی کرنا جس کا حکم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو روایت کے اس ٹکڑے پہ غور کریں کہ صحابہ کس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی بھی کام خلاف شرع نہ ہو، جو حضور نے تعلیم دی ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ میرے سارے کام سر انجام دینا، وصیت کر رہے ہیں وہ۔ اور آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے، اسے قبر میں دفن کر چکو، تو تم میں سے ایک شخص اس کے سرہانے کھڑا ہو جائے، سرہانے کی طرف کھڑا ہو کے اسے کہے اے فلاں ابن فلانا، یعنی اس بندے کا نام لے کے وہ جس ماں کا بیٹا ہے اس ماں کا نام لینا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا، باپ کی طرف نہیں بلکہ کس کی طرف؟ ماں کی طرف جو ہے وہ آپ نے نسبت کرنی ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر اس شخص کی ماں کا نام نہ آتا ہو تو پھر اس کی نسبت حضرت حوا علیہ السلام کی طرف کر دیں۔ اب تدفین ہو چکی ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کو پکار رہے ہیں، اس کو ندا دے رہے ہیں، اے فلاں ابن فلانا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سنتا ہے لیکن وہ جواب جو دے رہا ہے تم اس کو نہیں سن سکتے، اور اس کا جواب تم نہیں سن رہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو دفن کیا گیا ہے وہ سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا۔ پھر دوبارہ مردے سے وہ یہ کہے اے فلاں ابن فلانا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ مخاطب کرے گا تو وہ اس آواز پہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ آپ تو نہیں دیکھ رہے اسے، وہ قبر میں ہے۔ اب قبر کے احوال حضور نے بیان فرمائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ پکارے اے فلاں ابن فلانا۔ تو جب وہ تیسری مرتبہ پکارے گا تو مردہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی تم پہ رحم کرے، میری رہنمائی کرو۔ تو تیسری مرتبہ وہ جو دفن کیا جا چکا ہے شخص، وہ اسے کہتا ہے کہ اب میری رہنمائی کرو۔ اب اس پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہ اب تم اس کو یہ تلقین کرو، دفن ہو چکا ہے، اور دفن کرنے کے بعد آپ نے اسے تلقین کرنی ہے، اور تلقین کرتے ہوئے تم نے اسے یہ کہنا ہے کہ تم اس چیز کی گواہی دو، اس امر کی گواہی دو کہ جو دنیا میں تم کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ،
کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کی گواہی دو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پہ تو راضی رہا، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پہ راضی رہا، اور اسلام کے دین ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ جب یہ سارا عمل کیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منکر نکیر جو سوالات کرنے والے ہوتے ہیں وہ آ کے آپس میں کہتے ہیں کہ اب ہم اس سے کیا پوچھیں، اس کو تلقین تو کر دی گئی ہے۔ اب دفن کرنے کے بعد تلقین کرنا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کا عمل موجود ہے۔ اب یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، اس روایت کو امام طبرانی نے عظیم محدث ہیں المعجم الاوسط میں نقل کیا ہے، اور ابن حجر العسقلانی نے اس کو تلخیص میں نقل کیا ہے، اسی طرح امام ہندی نے کنز العمال میں اس کو نقل کیا ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ روایات آج ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم نے نہیں سنی تو پھر ہمارا قصور ہے، یا آپ کے سامنے اگر کوئی شخص تدفین کے بعد کسی کو تلقین کرتا ہے اور آپ دیکھ لیتے ہیں، یا اس شخص کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، دیکھو جی یہ قبر پہ کیا کر رہا ہے، اور آپ اعتراضات کرنا شروع کر دیں، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جائے گا۔ اور اس پہ امام طبرانی نے جو میں نے آپ کے سامنے روایت نقل کی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی سنے بہت بڑے عظیم محدث ہیں، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی اسناد صالح ہیں، اسنادہ صالح، اور ضیاء مقدسی نے اسے احکام میں قوی قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ محدثین نے باقاعدہ اس روایت کی سند میں بھی کلام کیا ہے کہ اس کی سند صالح ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اب یہ روایت سنن ابو داؤد، مستدرک حاکم اور مسند بزار میں نقل کی گئی ہے کہ جب میت کی تدفین سے تم فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر ٹھہرے رہو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کی تدفین ہو جاتی تو اس کی قبر پہ ٹھہرتے، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرتے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے۔ اب اس پہ بھی جو ہے وہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جی ہاتھ اٹھا کے کیوں آپ جا کے دعا کرتے ہیں؟ تو سن لیں، فتح الباری کتاب الدعوات میں امام ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے جو حوالہ دیا ہے حدیث کی کتاب کا مسند ابی عوانہ، وہاں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو دفن کر دیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی۔ کہاں؟ قبرستان میں۔ تو میں روایت نقل کر رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تدفین سے فارغ ہو جاتے اور وہاں ٹھہرتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا طلب کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے
اس کے لیے ثابت قدمی کی التجا کرو، دعا کرو، اس لیے کہ اس سے سوال کیے جائیں گے۔ یہ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے وصل اللہ تثبیت، کہ اس کی ثابت قدمی کے لیے تم اللہ سے دعا کرو، تو تلقین کرو اس کی ثابت قدمی کے لیے، جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ کیسے آپ جو ہے وہ ثابت قدمی کے لیے دعا کریں گے؟ کہ آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر، اس کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر اس مردے کو تلقین کریں گے کہ جس طرح تو زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم رہا، آج بھی قائم رہے، جس طرح تو اللہ کے رب ہونے اور اسی طرح اس کے دین ہونے اور قرآن پہ راضی رہا، آج بھی تو راضی رہے، یہ تلقین کرنا ہے۔ اور یہ روایات میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ اور بہت زیادہ روایات بھی موجود ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک روایات سے ثابت ہے، اور جو شخص اسے بدعت کہتا ہے وہ شخص جاہل ہے، اسے دین کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔